السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دروس رمضان میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں ہم روزے کے ارکان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ کسی بھی کام، خاص طور سے دین اسلام میں کسی بھی عبادت کا رکن جب کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے مل کر کے وہ بنا ہوا ہے اور جس کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ روزے کے دو ارکان ہیں اور ان میں سے کسی کے بھی بغیر روزہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ارکان، ایک تو نیت ہے اور دوسرے مفطرات صوم یعنی روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے آدمی کا بچنا ہے۔ چنانچہ نیت کے تعلق سے ہم گفتگو کریں تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت اگر وہ نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفل روزے کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو زوال سے پہلے بھی نیت کرے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن فرض روزہ اس کے لیے ہر روزے کی نیت الگ سے ہر دن طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسی لیے کسی حدیث میں آپ کو اس کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شریعت نے عبادتوں کا تذکرہ کیا، اس کی تفصیلات بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن ان کی نیتیں الفاظ میں بیان نہیں کی۔ جو لوگ لفظوں کے ساتھ ان نیتوں کا اہتمام کرتے ہیں دراصل وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ رات میں سوتے وقت صبح جلدی اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا تھا، سفر میں تھا، بیمار تھا، یا کوئی عورت ہے جو حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تھی، اب اچانک کسی دن وہ فجر کے بعد یہ ارادہ کرے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی، وہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا اور اس کی نیت نہیں تھی۔ جو شخص رات میں یہ سوچ کر کے سوتا ہے کہ وہ روز صبح اٹھے گا، سحری کرے گا، روزہ رکھے گا، تو یہی اس کی نیت ہے اور اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا الفاظ میں جو نیت ثابت نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط مفطرات صوم سے بچنا ہے، روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے بچ کر کے رہنا ہے، جو کئی ساری چیزیں ہیں جس کا تذکرہ اور تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔